آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنا مال تھا، ان کا مالی حجم کیا تھا، اور انہوں نے اپنے مال کا مصرف کیا بنایا، یعنی کہاں کہاں کس کس جگہ پر انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ ان تمام باتوں کا جواب ملے گا، کیونکہ آج کے دور میں لوگ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف اور طرح طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تان و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نہ تو کوئی مال تھا، یہ تو اتنا غریب اور فقیر معاذ اللہ تھے کہ یہ اپنے والد کو ملازمت سے نہ نکال سکے۔ تو ان تمام باتوں کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جواب اور دلائل کے انبار کے ساتھ جواب سننے کے لیے اور اپنے قلب و باطن کو منور کرنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنا مال تھا، ان کا مالی حجم کیا تھا، اور انہوں نے اپنے مال کا مصرف کیا بنایا، یعنی کہاں کہاں کس کس جگہ پر انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ ان تمام باتوں کا جواب ملے گا، کیونکہ آج کے دور میں لوگ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف اور طرح طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تان و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نہ تو کوئی مال تھا، یہ تو اتنا غریب اور فقیر معاذ اللہ تھے کہ یہ اپنے والد کو ملازمت سے نہ نکال سکے۔ تو ان تمام باتوں کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جواب اور دلائل کے انبار کے ساتھ جواب سننے کے لیے اور اپنے قلب و باطن کو منور کرنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے۔ دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس نہ تو مال تھا، اور مال تھا ہی نہیں کہ انہوں نے خرچ کہاں پہ کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ عظیم محدث جو سیاستہ کے تمام اساتذہ کے استاد ہیں اور سیدنا امام احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری، وہ اپنی کتاب المسند کے اندر جلد نمبر 12 اور وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا مالی حجم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کائنات میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ روئے، وقال، اور آپ نے یہ کہا، عرض کیا، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال وہ تو آپ کی ذات کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ میں اپنے ناظرین و حاضرین کے لیے میں یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا مالی حجم جو ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر حیتمی، امام علامہ ابن اسیر جو ہیں اور امام ابن عساکر جو ہیں، اس کے علاوہ دیگر مورخین و محدثین نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے مال کا جو حجم تھا اس وقت، اس کو جو ہے نا اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ یہاں پر میں سب سے پہلے علامہ ابن عساکر کی شورى آفاق کتاب جو ہے تاریخ الخلفاء، اس کی جلد نمبر ہے 30، والیوم نمبر 30،
اس میں آپ جو ہے نا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو ان کا مالی حجم کیا تھا؟ اسلم ابو بکر ولہ 40,000 فانفقها فی سبیل اللہ۔ وہ کہتے ہیں آگے سند بیان کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم و دینار یعنی کہ یہ مالی حجم تھا، اور فانفقها فی سبیل اللہ، تو آپ نے یہ تمام کا تمام جو مال تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کر دیا۔ اور وہ محدثین نے آگے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ مختلف کن کن غلاموں کو آزاد کروایا، کن کن کو جو ہے نا آپ نے مالی طور پر امداد کی، کن کن کو آپ نے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ کہاں کہاں ان کے مال کا خرچ کرنے کا وہ مصرف رہا، وہ محدثین اور مورخین نے اس کو بڑے توضیح اور بڑی تشریح کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن عساکر جو ہیں وہ مزید آگے چل کر کہتے ہیں کہ اسلم ابو بکر یوم اسلم وفی منزلہ 40,000 درہم، جب حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اسلام لائے تو ان کے گھر میں 40,000 درہم کی مالیت تھی۔ فخرج الی المدینہ من مکہ فی الہجرۃ ومالہ غیرہ 5,000 کل ذلک ينفق فی الرقاب والعون علی الاسلام، کہ آپ جب مدینہ کے لیے ہجرت کر کے نکلے تو آپ کے پاس جتنے 1,000 درہم تھے، 5,000 درہم تھے یا اس کے علاوہ جو بھی روایات ملتی ہیں، وہ تمام آپ نے غلاموں کو چھڑوانے کے لیے، ان کو آزاد کروانے کے لیے، والعون علی الاسلام، اور اسلام کی مدد کے لیے آپ نے اس کو صرف کیا۔ اس کے علاوہ پھر آپ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان ابو بکر معروفا بالتجارت، تجارت کا آپ کا پیشہ تھا۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، آگے چل کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ وَلَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، وَإِنَّهُ 40,000 درہم، تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ وَكَانَ يُؤْتِكُ مِنْهَا، اور اس سے وہ آپ غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنے درہم و دینار جو ہے وہ مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ وَيُقَوِّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، اور مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے، تائید دینے کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور میں اس بات کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر معترضین کے اعتراض کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ مال فرض کرو تھا ہی نہیں، سپوز ان کے اکارڈنگ، تو جگہ جگہ پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے مال کے حوالے سے اتنا جو ہے نا وہ ان کو سراہا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب معترضین ہی بتائیں گے۔ تو یہ وہ تمام دلائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں، لیکن ویڈیو کی طوالت کے خوف سے اور اس طوالت سے بچتے ہوئے ہم نے یہ چند دلائل، چند جو ہمارے سامنے جو چیزیں تھی وہ ہم نے ناظرین کے لیے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ہستی جنہوں نے اپنے سارا مال سب کچھ دین اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وقف کر دیا، ان کے بارے میں یہ طرح طرح کے الفاظ کے، نہ ان کے پاس معاذ اللہ کو مال نہیں تھا، نہ انہوں نے مال تھا، نہ انہوں نے خرچ کیا، نہ ان کا کوئی پیشہ کوئی اور تھا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.